تدریسی طریقے. آج سے ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا مرکزی نقطہ رہے گا کہ ہم کس طرح کے تدریسی طریقے اختیار کریں کہ ہم زبان کو مؤثر انداز میں پڑھا سکیں. قبل اس کے کہ ہم لوگ مختلف طریقہ تدریس کی بات کریں، دیکھنا یہ ضروری ہے کہ تدریسی طریقہ بذات خود ہوتا کیا ہے. تو عزیز طلبہ، تدریسی طریقہ کی مثال یا تدریسی طریقہ کی تعریف اگر ہم کریں تو تدریس عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے علم دینا یا منتقل کرنا. وہ انداز جو علم کے انتقال کے لیے بروئے کار لایا جاتا ہے اسے ہم تدریسی طریقہ کہتے ہیں، وہ تدریسی طریقہ کہلاتا ہے. یعنی وہ انداز جو ہم لوگ بچوں کو نالج امپارٹ کرنے کے لیے اپناتے ہیں اسے ہم عام لفظوں میں تدریسی طریقہ کہتے ہیں. عزیز طلبہ، آپ کی یعنی کہ طلبہ کی تدریس زبان کے عمل میں بڑی اہمیت ہے، بڑا دلچسپ ان دونوں کا تعلق ہے. کیونکہ اگر آپ مادری زبان میں تدریس کی بات کریں تو مادری زبان کے تدریسی طریقے اور ہوتے ہیں اور ثانوی زبان کے تدریسی طریقے مختلف ہوتے ہیں. یعنی وہ طلبہ جو مدر ٹنگ کے طور پر کسی خاص لینگویج کو بولتے ہیں ان کو اور انداز میں زبان کی تدریس کی جاتی ہے، اور وہ لوگ جن کے لیے کوئی بھی خاص زبان، مثال کے طور پہ فرض کریں کوئی اردو سیکھ رہا ہے اور اس کے لیے سیکنڈری لینگویج ہے، ثانوی لینگویج ہے، تو اسے لینگویج پڑھانے کا، سکلز دینے کا طریقہ کار مختلف ہوگا. سو آپ جب کسی بھی زبان میں تدریس کے عمل سے گزریں، اور بالخصوص اگر آپ اردو زبان کے تدریسی عمل سے گزریں، تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے طلبہ بنیادی طور پہ کس زبان سے تعلق رکھتے ہیں، کیا اردو زبان ان کی مادری زبان ہے یا کہ ثانوی زبان ہے. بہرحال تدریسی طریقے پر اتنی آگہی حاصل کر لینے کے بعد آج سے ہم پہلے تدریسی طریقے کو دیکھتے ہیں کہ پہلا تدریسی طریقہ ہے کون سا. تو وہ ہے خطابیہ طریقہ تدریس. اب سوال یہ ہے کہ خطابیہ طریقہ تدریس ہوتا کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ خطابیہ طریقہ تدریس سے مراد وہ تدریسی طریقہ ہے جس کے مطابق کمرہ جماعت میں تمام تر مرکزی حیثیت جو ہوتی ہے وہ استاد کو حاصل ہوتی ہے. یعنی استاد اپنی گفتگو سے علم اور معلومات منتقل کرتا ہے. یعنی جو کچھ بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ بیسیکلی استاد کی طرف سے ہوگی، جو کچھ بھی بتایا جائے گا نالج امپارٹ ہوگا. نالج میں اگر کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے، واٹس ایور دا کیس میں بھی، اسٹوڈنٹس اس میں پیسو ہوں گے، اسٹوڈنٹ صرف اس میں سن رہے ہوں گے. مثال کے طور پہ ہم آج کی اس کلاس کی اپنے حوالے سے بات کرتے ہیں. میں پڑھا رہا ہوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ پیورلی خطابیہ انداز ہے. اگر اس میں کچھ بات میں واضح طور پہ نہیں کہہ پاتا ہوں یا اپنی بات کو مکمل طور پر کنوے نہیں کر پاتا ہوں تو اس میں آپ لوگوں کا نہ تو کوئی کردار ہے اور نہ اس میں آپ کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سارا کا سارا انحصار جو ہے، مرکزی نقطہ جو ہے وہ مجھ پر ہے. یہاں پر یہ بات بہرحال ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنرلی جب ہم لوگ کلاسز میں ہوتے ہیں، اسکول کلاسز میں اسپیشلی جب ہم ہوتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب ہم لیکچر میتھڈ اڈاپٹ کرتے ہیں، جب ہم لوگ لیکچر میتھڈ اختیار کرتے ہیں، تو اس میں مرکزی نقطہ استاد ہوتا ہے جو اپنی گفتگو کے تھرو سارا کچھ اب نالج امپارٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم لوگ خطابی انداز کی خصوصیات کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ اس کی پہلی خصوصیت ہی یہی بنتی ہے کہ تدریسی عمل کا تمام اختیار جو ہوتا ہے وہ استاد کے پاس ہوتا ہے. اس کا سرچشمہ دراصل استاد ہوتا ہے. آپ کم پڑھائیں، زیادہ پڑھائیں، واضح پڑھائیں، غیر واضح پڑھائیں، درست پڑھائیں، غلط پڑھائیں، استاد کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. دوسری بات کہ طلبہ کی تدریسی حیثیت وصول کنندہ کی ہوتی ہے. یعنی وہ صرف حاصل کر رہے ہیں، وہ اس کے حوالے سے کوئی تحریف نہیں کر سکتے ہیں، کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ بس جو کچھ بھی ہے ان کو پہنچایا جا رہا ہے ویدر دے گیٹ اٹ اور ناٹ. پھر تیسری بات یہ کہ اس طریقہ کار میں تبادلہ خیال کی گنجائش نہیں ہوتی. نہیں، مثال کے طور پہ میں نے کوئی بات کہی، آپ اس سے اگری نہیں کرتے تو آپ ظاہر ہے کہ مجھ سے تبادلہ خیال نہیں کر سکتے. آپ اپنے امتحانات میں، اپنے ریئیکشنری وقت میں، جب آپ کو موقع ملے گا جواب دینے کا، جائزے کے وقت، پیمائش کے وقت، تب تو آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن لیکچر کے دوران، لرننگ پروسیس میں آپ صرف وصول کنندہ ہیں، آپ تبادلہ خیال نہیں کر سکتے، ایکسچینج آف ویوز کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہوتی. لہذا ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ
سینٹر سے ہو رہا ہے، مرکز سے ہو رہا ہے، اور وہ مرکز ہے استاد، اور جس میں استاد مرکز ہو اسے ہم خطابیہ طریقہ تدریس کہتے ہیں.